جس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ داڑھی نہیں تھی جناب، انگریز تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے بعد آج تک اس ملک کو کوئی اچھا قائد نہیں ملا۔ قافلے کو لے کر چلا، حصول منفعت کے لیے، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے، اپنی خواہشات اور لذات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھا اور اسے پتہ نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے، اور اس ملک کا کے قیام کا جو منشور ہے، جو دستور ہے، جو آئین حیات ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے قیام کے لیے یہ ملک بنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہندو اور ہم اکٹھے رہ رہے تھے، ہمیں کوئی تکلیف تھی؟ اللہ اور رسول کے نظام کو نافذ کرنے کے حوالے سے یہ ملک مشائخ اور علماء خیر نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا۔ لیکن وہ ایک مخلص لیڈر محمد علی جناح، جس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ داڑھی نہیں تھی جناب، انگریز تھا، ہمارے کئی حضرات کہتے ہیں، اس کی وضاحت ظاہری دیکھیے لیکن اس کا دل دیکھیے، اس کی نیت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لیڈر اس وقت بھی تھے، لیکن اللہ نے ملک جو عطا فرمایا وہ محمد علی جناح کے حوالے سے اس کو لیڈر بنایا اور اس نے لے کر ہمیں دیا۔ وہ چلے گئے، اس کے بعد آج تک کوئی بندہ، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ منزل متعین نہیں ہے، منزل کا پتہ نہیں ہے۔ اگر منزل کا پتہ ہے تو پھر ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، آج تک ہم دھوکے میں ہیں۔ موجودہ حکومت بھی اسی مخمصے میں ہے اور عوام کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں للچایا جا رہا ہے کہ ہم شاید اس ملک میں دین مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کو رائج دیکھ سکیں، اسی امید پر ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میں اس مجلس کی مناسبت سے نہیں بول رہا، مگر یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، بات آ گئی ہے تو میں اس کے بعد کچھ گفتگو کروں گا۔ تو لیڈر جو ہے اس کے لیے منزل کا متعین کرنا اور منزل کا اس کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ جس کے علم میں، معلومات میں منزل کا تعین نہیں، وہ لیڈر نہیں، وہ شیخ نہیں، وہ علامہ نہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیے، میں اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھٹک گئے، راستہ نہیں پتہ چلا، آگے نکل گئے، منزل سے بھی آگے نکل گئے۔ تو منزل سے آگے نہ نکلو، منزل ہماری قرآن اور سنت ہے۔ منزل سے آگے کفر ہے، منزل سے آگے نہ نکلو، منزل تک پہنچ جاؤ تو یہ بڑی تمہاری سعادت ہوگی اور قوم کے لیے باعث نجات ہوگا یہ مسئلہ۔ حاضرین، خطابات آپ سنتے رہتے ہیں، میں کوئی بہت اونچا کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی علم کا دعویٰ ہے نہ خطابت کا۔ مقصد یہ ہے کہ چند الفاظ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ اللہ کے لیے مجھ سے سننا چاہتے ہیں، وہ کچھ چند جملے، چند باتیں، ایک بات بھی اگر آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس پر عمل پیرا ہوں تو میرے لیے بھی باعث نجات ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔